بیرپور آزاد کشمیر۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میرپور سید عدنان نقوی، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر چوہدری اصف ریاض، فوڈ سیفٹی آفیسر چوہدری منظم اکرم، فوڈ انسپکٹر عبدالجلیل، فوڈ انسپکٹر مدثر اور دیگر عملہ نے منگلا انٹری پوائنٹ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے مشکوک ذبح شدہ بکرے کا گوشت، بڑی مقدار میں جانوروں کے پائے، ذبح شدہ مرغی کا گوشت ناقص و مضر صحت پاپڑ، چربی اور مچھلی ضبط کر لی۔ محکمہ فوڈ کی ٹیم نے تمام ضبط شدہ اشیاء نہر اپر جہلم میں تلف کر دی اور متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نار سے خبر شامل کرتے ہیں بابر حسین سے تھانہ پولیس نار کا غیر ریاستی و غیر مقامی افراد کی پڑتال اور انسداد منشیات و ناجائز اسلحہ کے ساتھ ساتھ بدون ایلمنٹ اور کاغذات، غیر قانونی نمبر پلیٹس، گاڑیوں کے کالے شیشوں اور کمسم موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ حسب حکم انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر اور ایس پی و ڈی ایس پی ضلع کوٹلی تھانہ پولیس نار کی چند دنوں سے چیک پوسٹ پر سخت چیکنگ کر رہی ہے کا عمل جاری۔ گزشتہ شام کے بعد مورخہ 12 اگست کی صبح بھی 6 سے 10 بجے تک جنرل پڑتال جاری رہی، جس میں ایس ایچ او تھانہ ناڑ راجہ زہیب طاہر نے ہمراہ نفری قانونی خلاف ورزیوں پر 4000 روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے، 36 موٹر سائیکل ضبط کیے گئے اور 8 کمسن موٹر سائیکل سواروں کے خلاف تحت ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی، درجنوں اسٹائلش نمبر پلیٹیں اور کالے پیپر اتارے گئے۔ بلا امتیاز تفصیلی پڑتال کا عمل جاری، غیر ریاستی و غیر مقامی افراد کی مکمل چھان بین کے ساتھ منشیات اور اسلحہ ناجائز خصوصی احداث ہے، بدون ایلمنٹ موٹر سائیکل سواروں اور کالے شیشوں والی گاڑیوں کی بھی خصوصی چیکنگ۔ گزشتہ شام درجنوں موٹر سائیکل خلاف ورزیوں پر بند کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر راولپنڈی ڈاکٹر سید صابر علی کی رپورٹ کے مطابق واہ کینٹ میں 3 بچے ٹرین کی زد میں آ گئے، 2 بچے جان کی بازی ہار گئے، 1 بچے کو شدید زخمی حالت میں راولپنڈی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ واہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بدو گاؤں کی حدود میں پیش آیا۔ عوام ایکسپریس پشاور سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق تینوں بچے ریلوے ٹریک کے قریب کھیل رہے تھے کہ اچانک ٹرین کی زد میں آ گئے۔ ٹرین حادثے میں 3 بچے لبابہ عادل دختر محمد زمان عمر 4 سال، محمد ریحان اور خدیجہ دختر محمد زمان شامل ہیں۔ اطلاع پر پولیس اور ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ پولیس حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ زخمی ہونے والی 5 سالہ خدیجہ زمان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔